ایک شخص ہے ناصبی تھا. نواسب کی بات ہم نہیں کر رہے, ہم ناصبیوں کو اپنے گروہ میں جانتے ہی نہیں ہیں. پورے مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ناصبیوں کو جنت کا جہنمی ہی کہتا ہے, جنت کی بو بھی وہ نہیں سونگھ سکتے. یہ تمام فرقے اس میں متفق ہیں. ایک ناصبی تھا, کربلا کے راستے میں بیٹھا رہتا تھا. جو بھی وہاں سے زائر گزرتا تھا اس کا قتل کرتا تھا کہ یہ شرک کرنے جاتے ہیں اور میں بہت بڑی عبادت کر رہا ہوں, میں شرک کو ختم کر رہا ہوں, شرک کو روک رہا ہوں. ایک بزرگ وہاں سے گزرے, یہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے پوچھا ہاں کہاں جا رہے ہو؟ کہا تم کیسے بیٹھے ہو؟ کیا میں یہاں شرک کا قمع کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, میں شرک ختم کرنے میں. تو تم شرک کیسے ختم کرتے ہو یہاں بیٹھ کے؟ میں یہاں سے لوگ شرک کرنے کربلا جاتے ہیں, جو یہاں سے گزرتا ہے کربلا جانے کے لیے اسے میں قتل کر دیتا ہوں. بزرگ نے کہا جاؤ درخت میں کے پیچھے نیچے بیٹھے چھاؤں میں. کچھ روٹیاں تھیں اسے روٹیاں کھلائی, کچھ روٹیاں تھیں اسے روٹیاں کھلائی. یہ جو آپ کی سبیلوں سے گھبراتے ہیں, اس سبیلوں میں بڑا اثر ہوتا ہے. آپ پانی پلاتے ہیں, شربت پلاتے ہیں, روٹی کھلاتے ہیں, اس میں بڑا اثر ہوتا ہے. روٹی کھلائی اسے اور اسے کہا کہ بزرگ ہوں میں, تمہیں ایک حکایت سناتا ہوں, کہانی سناتا ہوں. کہانی ہر کسی کو پسند ہے. ایک بادشاہ تھا, شکار کے لیے نکلا, اسے ایک ہرن نظر آیا. اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا تم اب اس ہرن کے پیچھے نہیں آؤ گے, اسے میں اکیلا شکار کروں گا. وہ اس ہرن کے پیچھے گیا. ایک وزیر بھی اس کے پیچھے چلا. خیر ہرن تو انہیں نہیں ملا, راستہ بھی یہ گم کر بیٹھے. ایک بادیہ نشین کے پاس پہنچے. عربوں میں یہ رسم ہے, وہ 3 دن تک نہیں پوچھتے کہ تم ہو کون. مہمان ہے, حبیب خدا ہے, اس کی پذیرائی کرتے ہیں, ضیافت کرتے ہیں. 2 آدمی آئے. اس بادیہ نشین کے پاس کل 3 بکریاں تھیں. پہلے دن اس نے 1 بکری ذبح کی, ان کو کھلائی. ان کے کھانے کے انداز سے اسے لگا یہ کوئی اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں. اگلے دن اس نے پرانا گوشت نہیں دیا, اس نے نیا گوشت, نئی بکری ذبح کی. تیسرے دن اس نے تیسری بکری ذبح کی. اس کی کل کائنات یہی 3 بکریاں تھیں, انہی کے دودھ سے چلتا تھا, انہی پہ وہ پلتا تھا. تیسرے دن اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم یہ بادشاہ سلامت ہے, ہم ان کے وزیر ہیں. یہاں کیسے راستہ گم کریں؟ اس نے کہا یہ تو بڑا آسان تھا, پہلے بتاتے. رات جب ہوئی فلاں ستارے کو فالو کرو, چلتے جاؤ, تم پہنچ جاؤ گے اپنے دارالخلافہ. یہ وہاں پہنچے اور اس کو بلا بھیجا کہ بھئی ہم بادشاہ ہیں, ہم اسے انعام دیں گے. یہ بادشاہ کے محل میں گیا. بادشاہ نے اپنا دربار لگایا, تمام وزیروں کو بلایا, کہا اس نے ہم پہ ایسا احسان کیا, ہماری جان بچائی, 3 دن تک ہمیں پذیرائی کی, ہمیں 3 بکریاں کاٹ کے کھلائی, اسے کیا انعام دیا جائے؟ ایک وزیر نے کہا اس نے 3 بکریاں کھلائیں, اسے 100 بکریاں دے دو. دوسرے نے کہا اس نے بکری دی ہے, تم اونٹ دے دو, 100 اونٹ اس کو دے دو. تیسرے وزیر نے کہا اسے 1000 اشرفیاں دے دو. وہ جو وزیر ساتھ تھا اس نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو میں بھی عرض کروں. ہاں جی امان ہے. کہا اس نے اپنا سب کچھ تمہیں دے دیا تھا, اب حق یہ ہے کہ تم بھی اپنا سب کچھ اسے دے دو. بادشاہ نے کہا بات تو صحیح ہے. اس نے اس چرواہے کو اپنا تاج پہنا دیا, اپنا تخت دے دیا. بادشاہ نے, اس چرواہے نے کہا بادشاہ سلامت, یہ بادشاہی کرنا یہ میرا کام نہیں ہے, یہ آپ ہی بادشاہ رہیں. آپ نے یہ جو میری عزت کی ہے یہی میرے لیے بہت ہے. وہ جو شرک کو ختم کرنے بیٹھا تھا, اسے کہانی میں تو مزہ آتا ہے, اس نے بھی بڑے دلچسپی سے سنی, جیسے آپ بچے کہانی سن رہے تھے. تو اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہانی تو ایسے ہی تھی, جیسے میں نے پہلے کہا تھا یہ کہانیاں ایسے ہی ہوتی ہیں, ایک سچی کہانی بھی ہے. سچی کہانی کیا ہے؟ کہا اس کہانی میں اس شخص نے اپنا سارا مال دیا تھا, لیکن ایک سچی کہانی اور ہے جس میں ایک شخص نے بادشاہ کے لیے اپنا سارا مال بھی دیا, اپنی جان بھی دی, اپنا کنبہ بھی دیا, اپنی عزت بھی دی, اپنے خواتین بھی دی, اپنا سب کچھ اس بادشاہ کے راہ میں دے دیا.
کہا پھر اس بادشاہ نے کیا کیا؟ کہا اس بادشاہ نے کہا کہ میں تیرا ذکر قیامت تک قائم رکھوں گا۔ کہا سمجھا نہیں؟ کہا یہ جو تو قتل کرتا ہے نا، جو جا رہے ہیں کربلا جا رہے ہیں، یہ شرک کرنے نہیں جا رہے، یہ اس ذکر کو قائم کرنے جاتے ہیں جسے خدا نے قائم رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد۔ اللہ